بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں. آج بھرپور ایک شو تھا ثوابی میں ٹوپی میں تحریک انصاف کا. سہیل افریدی وہاں پر پہنچے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے باہر. یہ جو عوامی رابطہ مہم ہے اسٹریٹ پروٹیسٹ کے حوالے سے، اس کا آپ کو پورا احوال دیں گے. بلوچستان سے جو خبریں آ رہی ہیں بڑی مکس خبریں ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر مختلف جگہوں پر دہشت گردوں نے حملے کیے ہیں اور بڑی ایک کوآرڈینیٹڈ ٹائپ ایفرٹ لگتی ہے. سائملٹینیسلی کئی جگہوں پر حملے ہوئے اور ظاہر ہے جب حملہ ہوتا ہے ایک دفعہ تو بعض جگہوں پر جو معاملہ تھا وہ گیا، ان کے حق میں بھی گیا، لیکن پھر پاکستان کی فورسز نے کارروائی کی، بروقت کارروائی کی. اور اس وقت جو صورتحال ہے تمام جو علاقہ ہے بلوچستان کا، اس میں جو ترجمان ہیں بلوچستان حکومت کے، وہ بتا رہے ہیں کہ ریسٹور کر لیا گیا لا اینڈ آرڈر اور پورا جو علاقہ ہے اب وہ پاکستان فورسز کے قبضے میں ہے. لیکن ایک بڑا واقعہ یہ جو ہوا ہے، بڑے عرصے کے بعد اس طرح کی کارروائی ہوئی ہے. بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 70 to 75 جو دہشت گرد ہیں ان کو ہلاک کیا گیا. ٹرینوں کی آمد و رفت معطل کی گئی ہے اور بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں، شہادتیں بھی ہوئی ہیں. اور یہ BLF اور جو ایک دوسری تنظیم ہے اسی طرح کی، انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے ابھی تک. لیکن بڑا یہ الارمنگ ہے یہ ساری سچویشن. اور اس وقت جو کوششیں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ زیادہ جو بھی لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. تو یہ پورا معاملہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے تو بالکل ریلیف نہیں ملا. چیف جسٹس صاحب نے ملاقات تو کر لی تھی راجہ صاحب سے، لیکن پھر وہی جو میں نے کل بات کی تھی کہ ایک میڈیکل رپورٹ دے دی جائے گی، لیکن جہاں تک ملنے کی بات ہے تو اس کی شاید اجازت نہیں. لیکن جو ایک حکومتی جو ہیں، آپ انہیں ترجمان کہہ سکتے ہیں، صحافی ہیں نجم سیٹھی صاحب، انہوں نے ابھی اپنی جو گفتگو ہے اس میں کہا ہے کہ ٹیوزڈے کو شاید ان کی جو عمران خان صاحب کی بہن ہے ان کو ایک ملاقات کی اجازت دی جائے گی. لیکن اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ہمیں جو ایک وینٹ آؤٹ ہے، ایک صرف غصہ کم کرنے کے لیے یہ بات چلائی گئی ہے، ملاقات وغیرہ بالکل نہیں ہوگی. اچکزئی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، رات پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک تو یہ تھی بات کہ فوری طور پر بڑا ری ایکشن کیا جائے، لیکن پھر ایونچولی یہ بات پریویل ہوئی کہ فوکس 8 فروری پر رکھنا چاہیے اور یہ ایک ڈسٹارشن ہو سکتی ہے اور کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ جو ایک بڑا احتجاج ہے وہ اس کو خراب کرنے کے لیے یہ اس قسم کی جو بیچ میں جو ایک چیز ہے وہ ہوئی ہے. اچکزئی صاحب نے کہا کہ وہ پریس کانفرنس میں بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہیں یہ ساری، لیکن انہوں نے PTI کی لیڈرشپ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں تو پھر میں یہ ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری کروں گا، جس میں انہوں نے کہا کہ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ فوکس کریں 8 فروری پر. وہ بڑا احتجاج ہے اور اگر عمران خان کو نکالنا ہے جیل سے اور اس کے لیے آسانیاں وہاں پر لینی ہے تو پھر لوگوں کو نکلنا پڑے گا اور اسی پہ آپ فوکس رکھیں. تو ویری انٹرسٹنگ یہ سچویشن آئی ہے. کچھ لوگ خفا بھی ہیں پارٹی کے اندر، ان کا کہنا ہے کہ جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کا، جو 8 فروری کی ہڑتال ہے وہ بھی خان صاحب کے لیے ہے اور اب یہ خبریں ہیں کہ وہ بیمار ہیں، تو جو بیمار ہے بندہ اب اس کے لیے آپ 8 فروری کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ جو ہیں وہ اس میں قدم اٹھائیں. شیخ وقاص اکرم نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی 8 فروری کو صرف پہیہ جام ہوگی. تو اس پر بھی بہت سارے لوگ خفا ہیں کہ یہ جو انہوں نے اس کی کیٹیگرائزیشن کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. بھرپور احتجاج ہوگا اور سب کو احتجاج کرنا چاہیے. ایک طرف ایسا لگتا ہے کہ جیسے پارٹی کے اندر مختلف آراء ہیں اور جو کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ فوری طور پر کارروائی ہونی چاہیے، جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ
8 فروری پر فوکس کرنا چاہیے، اور پھر یہ ایک لمبی گیم ہے، اس میں ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے کسی سازش کا، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ لڑائی کروا دی جائے۔ بہرحال یہ سچویشن ہے۔ بلوچستان کا میں نے آپ کو بتایا کہ پسنی میں، گوادر میں، اور بہت ساری جو کوئٹہ کے علاقے میں ارد گرد کو تقریباً 8-7 جگہ ہیں جہاں پر ایک کوارڈینیٹڈ اٹیک ہوا ہے۔ اور اب اس میں جس انداز میں یہ اٹیک ہوا ہے، اس میں یعنی بالکل یہ قیاس آرائی نہیں ہوگی کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہے، اور انڈیا برملا اظہار کرتا رہا اس بات کا، اور وہ بلوچ لبریشن آرگنائزیشن اور جو دوسرے فرنٹ ہیں ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک کوارڈینیشن کے ساتھ کیا گیا ہے، سائملٹینیسلی یہ کیے گئے ہیں حملے، تو ٹرینڈ لوگوں کی طرف سے یہ حملے کیے گئے ہیں بظاہر۔ اس کو پاکستانی فورسز نے ناکام تو بنایا ہے، لیکن بہرحال ایک بڑا سنگین جو معاملہ ہے، بڑی ایک صورتحال ہے وہ سامنے آئی ہے۔ دوسری طرف لاہور کا جو واقعہ تھا، جس میں وہ ایک نوجوان جس کی بیوی اور بچی گٹر میں گر کر جاں بحق ہوئیں، تو اس کو مارنے پیٹنے کے واقعات کی تصدیق ہو گئی، اور جو ایس پی ہے بلال اور ایس ایچ او زین عباس، ان کے خلاف رپورٹ بھیج دی گئی ہے۔ ان کی تحقیقات کے بعد ان کو مورد الزام بھی ٹھہرایا گیا، لیکن ابھی تک پنجاب حکومت نے اس حوالے سے قدم نہیں اٹھایا، اور کہہ رہے ہیں حکام کے سخت قدم اس حوالے سے اٹھایا جائے گا۔ آج ایک اتھارٹی کی جو افتتاح کی جو تقریب تھی، وہ اس میں چیف منسٹر صاحب تھیں اور وزیر اعظم صاحب بھی تھے اور پوری کابینہ، اور اس کے علاوہ مختلف سفارتکاروں کو بھی بلایا گیا تھا۔ تو بالکل اسی سٹائل میں جیسے بلاول بھٹو نے ایک پریس بریفنگ دی تھی ایوان صدر میں، پریزنٹیشن دی تھی، اس میں بھی ایمبیسڈرز کو بلایا گیا تھا، سول سوسائٹی کے لوگوں کو، اور بلاول بھٹو نے یہ ثابت کیا تھا کہ سندھ جو ہے وہ بڑی ترقی کر رہا ہے۔ اسی طرح آج ایک بڑی تقریب جس میں لاہور میں، جس میں سفیر بھی شامل تھے اور وزیر اعظم بھی تھے، اور پھر اس کے بعد اس میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز اور انگریزی زبان مریم نواز صاحبہ کی گفتگو، انہوں نے اپنے آپ کو آج پریزنٹ کیا ہے بطور وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ کے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بلاول اور مریم میں ٹھن گئی ہے، اور بڑے عرصے کے بعد ہمیں مریم نواز کے فنکشن میں، یعنی پنجاب چیف منسٹر کی تقریب میں، ہمیں شہباز شریف بھی نظر آئے ہیں۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ، اور وہاں پر انہوں نے شہباز شریف کی بھی تعریف کی، اپنے والد کی بھی تعریف کی، اور انگریزی میں پرفارمنس گنوائی انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کی سفراء کے سامنے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ریس شروع ہو گئی ہے۔ بہرحال اب تک کی یہ تازہ ترین ہے، انشاءاللہ جلد آپ کو اگلی ویڈیو میں مزید صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔